میں پھر آپ کو افعال دیتا ہوں، آپ لوگ پھر ابھی ذرا ایک دفعہ جو پہلے والے سیغے ہیں وہ کر لیں، اس کے بعد پھر آگے کچھ کرتے ہیں۔ جی سر۔ جی یہ یکتب، اس سے بتائیے گا کہ تسنیہ بنائیں پہلے، تسنیہ مذکر۔ سر اس میں الف نون ایڈ کرتے ہیں، یکتبان۔ یکتبانی، ٹھیک ہے، اور پھر جمع مذکر کیا ہوگا؟ پھر سر یکتبون، تبونا۔ یکتبونا، ٹھیک ہے، اور پھر واحد مؤنث؟ تکتبو۔ تکتبو، ٹھیک ہے، پھر جی تکتبانی۔ تسنیہ، ٹھیک ہے، تکتبانی، سر پھر جمع مؤنث؟ یکتبنا آئی تھنک۔ یکتبنا، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، جی بالکل جی، صحیح ہو گیا۔ جی ارم، یسکنو، وہ رہتا ہے، یس اس کا کنو، مطلب ہے۔ ہاں، یہ واحد مذکر ہے۔ جی جی، تسنیہ کیا ہوگا؟ تسنیہ ہوگا یس، یس کنو کا تو تسنیہ یس، یس کانی، یس، پھر بولیں۔ یس کانی، کاف کے بعد والا نون ختم ہو جائے گا کیا؟ دیکھیں یس یس کنانی، کہانی میں تو نون نہیں آ رہا۔ جی یس جی، یس، کونان، یس، یس کانی، ٹھیک ہے، جمع مذکر پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ رہتے ہیں۔ یس کنونا، یس کونونا، ٹھیک ہے، واحد مؤنث وہ رہتی ہے۔ یس، 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 یس کرو، ہمم۔ نہیں نہیں اصل سوری، لفظ یس کنو ہے نا؟ تذکرو، جی جی جی، نہیں، تذکر، لفظ دوبارہ بولیں۔ تس، تذکر، تذکر، را کیسے آ رہا ہے اس میں؟ را کی آواز کیوں آ رہی تس اچھا سوری سر، تسکنو، ہے؟ تس کنو، ٹھیک ہے، جی آگے تسنیہ مؤنث؟ تسرانی، پھر بولیں، بولنے میں اکثر غلطی آپ تس کر رہی ہیں، حرف بدل جاتا ہے۔ پھر بولیں۔ تسکنانی، ہاں اب ٹھیک ہے، تسکنانی، وہ دونوں رہتی ہے۔ اور جمع مؤنث کیا ہوگا؟ یسکن، یس، پھر بولیں۔ یسکن، یسکن سر، اس کا اصول کیا ہے؟ اس میں کیا حرف ایڈ اس ہوتا میں ہے اینڈ پہ؟ نون، نون ہوتا ہے نا یا نون شروع ہوتا میں یا ہوتا ہے اور نون ہوتا ہے اینڈ میں، ہے، ٹھیک ہے، تو تو اب یہ جو اس کے سین کے بعد کاف ہے، کاف پہ کیا حرکت ہوگی؟ کاف پہ ہوگی اچھا وہ سر وہ ساکن ہے نا، کاف ساکن ہوگا؟ جمع مؤنث میں سر، جی جی، جمع مؤنث میں کیا، کون سا حرف ساکن کرتے ہیں؟ سیکنڈ لاسٹ والا سر، سیکنڈ لاسٹ کے لاسٹ؟ یہ اوپر دیکھیں یکتبنا کو، یکتبنا پہ تو لاسٹ لیٹر ساکن ہو رہا اس ہے نا، کا یعنی بیس فارم کا جو لاسٹ لیٹر ہے وہ ساکن ہوگا، جیسے یکتبو میں با ساکن ہوگا، تو اس سے پہلے والے حروف کو تو نہیں بدلیں گے نا، تو کاف پہ یسکن کوئی یسکن حرکت، ہوگا، یسکن، ہاں یہ تو ایسے ہی رہے گا۔ اب اس کے بعد یہ جو یہ والا نون ہے، اس نون کا کیا بنے گا؟ اس پہ کیا بولیں گے؟ یسکنا، نہیں، حرکت کیا بولیں گے؟ زبر، زیر، پیش، سکون؟ زبر، 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 زبر کیوں؟
سر لاسٹ اس پہ زبر ہی بولیں گے نا، جمع مؤنث ہے نا سر؟ یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جمع مؤنث کے لیے جو نون ایڈ ہوگا اس پہ زبر بولیں گے؟ جی میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں یہ والا جو نون ہے اس فعل میں کا آخری حرف بھی تو نون ہے نا، اس نون کا کیا بنے گا؟ یس سر، یس کنن. نہیں، پھر وہی بتائیے کہ زبر ہے، یس زیر ہے، کننا پیش ہے، سکون؟ سر، اس پہ تو زبر ہے. یہ جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے کسی بھی فعل کا، اس پہ کیا کرتے ہیں؟ نون جمع مؤنث والا نون ایڈ کرنے سے پہلے اس کو کیا کریں گے؟ اس کی حرکت اچھا تو ساکن کریں گے سر، ساکن کریں گے. ساکن کریں گے، جی ٹھیک ہے، تو یہ والا نون ساکن ہوگا۔ اب آپ ایک اور نون ایڈ کر رہی ہیں جس نون پہ زبر یس کننا. ہے ہاں، تو اس پہ بیسیکلی اب شد آئے گی نا، چونکہ دو نون ہے، یس کننا، اس جی کو جی، دوبارہ یس بولیے گا۔ کننا. یس کننا. ہاں ٹھیک ہے، اب یہ ایک اچھے سیغے بولیں دوبارہ۔ یس کننا، یس کنانی، نہ یس نہ، پہلا کنونا. دوبارہ نہ نہ نہ، پہلا غلط ہو گیا، سٹارٹ ہی غلط ہوا۔ کیا چیز سر؟ اس کو آپ نے اس کو بہت دھیان سے کرنا ہے، دیکھیں چونکہ آپ خود دیکھیں نا، اس میں جتنی بھی فارمز ہیں زبر زیر سکون سے ہی فارمز چینج ہو رہی ہیں، تو اگر ہم لوگ بولنے میں خیال نہیں کریں گے آگے چل کے آپ کو پھر بہت مسائل آئیں گے، یعنی وہ لفظوں کا فرق سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اس کو پھر بولیے، پہلا لفظ جو ہے۔ یس یس کنو، ٹھیک ہے یس ٹھیک ہے کنانی، ٹھیک ہے، اب بولیں۔ ٹھیک ہے یس کنونا، ٹھیک ہے، تسکن، تسکنا. سوری یہ زبر غلط لکھا ہوا ہے، کیا ہوگا؟ دس؟ تسکن، تسکنو، ٹھیک ہے، تسکنانی، ہوں، یس کننا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں ماشاء اللہ جی۔ رمضان، رمضان ہے نہیں ہے میرا خیال ہے یہاں پہ، جی سمر صاحب۔ یأکلو، وہ کھاتا ہے۔ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام۔ یأکلو، یأکلانی، ٹھیک ہے، یأکلونا، یأکلون، تأکلو، ہاں دوبارہ پڑھیں۔ تأکلو، جی ٹھیک ہے تأکلو، ٹھیک ہے تأکلانی، ٹھیک ہے، یأکلنا. یأکلنا، اوکے جی ام کلثوم۔ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام۔ یعلم، وہ جی سکھاتا سر. ہے۔ يعلماني، یعلمانی، ٹھیک ہے، يعلمون، یعلمون، يعلمون. ٹھیک ہے، آه، تعلم، تعلم، تعلماني، تعلمانی، يعلمنا. یعلمنا، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، يعلم. جی بالکل ٹھیک ہے، یعلمنا۔ جی سر، اس کے کیا؟ اس سے ہاں پہلے دو جو وربز ہیں ہاں، ان کی پریکٹس کی ہے ابھی کاپی کے ساتھ ساتھ، تھوڑی سی ہو گئی اچھا تھی. اچھا، صحیح صحیح، دو وربز چلیں کی اچھا ہے قیادت ماشاء اللہ۔ اور ایک صحیح جی، ارشما جی سر. آپ بھی کریں گی؟ آپ لاسٹ لیکچر میں مجھے اب یاد نہیں آپ تھیں یا نہیں؟ نہیں تھی لیکن میں کر لوں گی. صحیح، چلیں اس فیل سے کیجئے گا، یشربو سے۔ یشربانی، یشرب، یشربانی، بونا. یش، نہیں، یش، بانی، پھر بولیں، پھر بولیں، یشربانی، یشربانی، ٹھیک ہے، یشربونا، یشربون، تش تشربو، ٹھیک ہے، تشربانی، ٹھیک ہے،
تشربنا نہیں. تشربنا اسٹارٹ تشربنا میں غلط ہے. نہیں سوری یشربنا یشربنا یشربنا. ٹھیک. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. تو غائب کے جو صیغے ہیں وہ آپ لوگوں نے مکمل کر لیے ہیں. جو پہلا صیغہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب، اس میں شروع میں یا ہوتا ہے بیس فارم میں. اس کے بعد ہم تثنیہ کے لیے اس کے آخر میں الف نون ایڈ کرتے ہیں، جمع مذکر میں واو نون ایڈ کرتے ہیں. واحد مؤنث کے لیے بیس فارم کی جو پہلا حرف ہے یا کو تا سے بدلتے ہیں. تثنیہ مؤنث میں بھی پہلا حرف تا ہے اور اینڈ پہ الف نون ایڈ ہوگا. اور جمع مؤنث میں پہلا حرف یا ہے اور آخری حرف ساکن کرنے کے بعد نون ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آگے پڑھ لیتے ہیں. آگے اس کے بعد مخاطب کے صیغے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ریڈی ہیں؟ سر سر جی ایک منٹ، یہاں پہ ایک ورڈ کہ میں لکھ رہی تھی کہ قرأ یقرأ یقرأ، تو اس کی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ اس کی ایک بار بتا دیں کیسے اس کے جی سیکھے جی، ہوں گے. اسی طریقے سے جیسے باقی لفظوں کے. یقرأ آپ کو بولنے میں دقت ہو رہی ہے کہ لکھنے میں؟ سر پتہ نہیں لکھے یار، مجھے لگ رہا ہے غلط ہے. بولیے گا ایک دفعہ جو لکھے ہیں لفظ سر، لکھے ہیں آپ نے. سنیے گا ایک منٹ. جی جی جی. یقرأ ہوں، یقرآنی یقرؤون تقرأ تقرآنی اور یقرأنا، ایسا کچھ ہوگا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بالکل صحیح ہے. ہاں سارے صحیح ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں. سر ہاں لاسٹ ٹھیک ہے، جی جی بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ پہ حمزہ حمزہ ساکن. حمزہ ساکن ٹھیک ہو ہے جائے گا نا. ہاں جزاک اللہ. جو بھی آخری حرف ہو وہ ساکن ہوگا، اس کے بعد نون ایڈ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ہوں. ٹھیک ہے سر. چلیں ٹھیک ہے جی. آگے پھر مخاطب کے صیغے کرتے ہیں. اس میں بھی جتنی ہم چینجز کر رہے ہیں ہم ریفرنس وہی بیس فارم کا لیں گے. ٹھیک ہے، اسی پہ آپ نے کچھ چینجز کرنے ہیں، ایڈیشنز کرنے ہیں. تو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کا. اس کے لیے جو بھی ہماری بیس فارم ہے اس میں آپ یا کی بجائے تا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، یا کی جگہ آپ تا کریں تو یہ بن جائے گا واحد مذکر مخاطب. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ یذہبو ہے کہ وہ جاتا ہے، تو اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ تم جاتے ہو تو یا کی جگہ آپ تا رکھ دیں تو تذہبو یہ ہو جائے گا کہ تم جاتے ہو. اسی طرح وہ بیٹھتا ہے یجلسو، تم بیٹھتے ہو تجلسو. ٹھیک ہے. یکتبو سے پھر کیا ہوگا مخاطب؟ تم لکھتے ہو کے لیے تکتبو تکتبو. ٹھیک ہے. تم پڑھتے ہو کے لیے کیا بولیں گے؟ یقرأ یقرأ سے. تو مخاطب کیا ہوگا؟ تقرأ تقرأ تقرأ. اسی طرح تم سنتے ہو یسمعو سے یسمع سے تسمع کیا؟ تسمعو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے صحیح ہو گیا. تو اور اسی طرح لاسٹ ایک اور ہم لے لیتے ہیں لفظ. جیسے تم کھاتے ہو تو یأکلو ہوتا ہے وہ کھاتا ہے، تو تم کھاتے ہو کے لیے تأکل تأکلو. تأکل. ٹھیک ہے. تو جو پہلا حرف ہے بس ہم اس میں یا کی جگہ تا استعمال کرتے ہیں تو مخاطب کا لفظ بن جاتا ہے. تا اس سے پہلے ہم نے ایک اور صیغے میں بھی یوز کیا ہے. وہ صیغہ بالکل دیکھنے میں اس صیغے جیسا ہے. اس سے پہلے ہم نے تا کہاں یوز کیا تھا؟ سر مؤنث واحد مؤنث واحد غائب واحد میں. مؤنث غائب میں بھی. تو یہ دیکھنے میں دونوں لفظ ایک جیسے ہیں. تذہبو واحد مؤنث غائب بھی ہو سکتا ہے اور واحد مذکر مخاطب بھی ہو سکتا ہے. تو فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیسے ہمیں معنی میں پتہ چلے گا کہ یہاں فاعل مؤنث غائب ہے یا مذکر مخاطب ہے؟ کوئی علامت ہے اس کی؟ جو کانٹیکسٹ ہوگا اس کے حساب سے ہاں پتہ بالکل، چلے گا. کانٹیکسٹ ہی ڈیفائن کرتا ہے. اس لفظ کے اندر کوئی علامت نہیں ہے، یعنی دونوں لفظوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے.
تو پوٹینشلی دونوں جو تا سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں وہ دونوں معنی ہی دے سکتے ہیں. یعنی تذہبو کا مطلب وہ جاتی ہے بھی ہو سکتا ہے، تم جاتے ہو بھی ہو سکتا ہے. تجلیسو وہ بیٹھتی ہے یا تم بیٹھتے ہو. تکتبو وہ لکھتی بھی ہے بھی ہو سکتا ہے اور تم لکھتے ہو بھی ہو سکتا ہے. تو جب جملے میں آئے گا یہ لفظ وہاں پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث غائب کی بات ہو رہی ہے یا مذکر مخاطب ہے. تو مؤنث غائب اور مذکر مخاطب دونوں کا لفظ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے پہلے حرف پہ تا ہوتا ہے. اس کے بعد جو تثنیہ ہے مخاطب میں، یہ بھی وہی والا ہے جیسا کہ تثنیہ مؤنث غائب کا تھا. اس میں بھی سٹارٹ میں تا ہوتا ہے پہلا حرف، اور اینڈ پہ الف نون ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں کہنا کہ تم دو لوگ جاتے ہو تو تب ہم یہی بولیں گے تذهبانی. اسی طرح تم دو لوگ بیٹھتے ہو تو کیا بولیں گے؟ تجلسان تجلسان تجلسانی. تجلسانی. ٹھیک ہے، تم دونوں لکھتے ہو. تکتبانی تکتبانی. تکتبانی. تم دونوں پڑھتے ہو. تقرآنی تقرآنی. یہ حمزہ پہ میں نے مد دے دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی آخری حرف حمزہ ہے نا، تو حمزہ کے بعد الف ایڈ ہو رہا ہے، تو وہ پڑھنے میں وہی مد آ رہی ہے، تو اس لیے اس کو الف مد لکھتے ہیں پھر تقرآنی. اچھا، اور تم دونوں سنتے ہو. تسمعانی تسمعانی. تسمعانی. اور تم دونوں کھاتے ہو. تأکلانی تأکلانی. تأکلانی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی تثنیہ مؤنث غائب کی طرح ہی ہے. یعنی تذہبانی کا مطلب وہ دو جاتی ہیں بھی ہو سکتا ہے اور تم دو جاتے ہو بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہے جمع مذکر مخاطب. تو یہ بھی جمع مذکر غائب سے ملتا جلتا ہے. جمع مذکر غائب میں ہم نے کیا یوز کیا تھا ان کی؟ واو نون واو نون. اس میں بھی ہم واو نون ایڈ کریں گے، لیکن غائب اور مخاطب کا فرق جو ہے وہ پہلے حرف سے ہوگا. جمع مذکر غائب میں پہلا یا ہے، یہاں مخاطب میں پہلا تا ہوتا ہے. تو جمع مذکر مخاطب میں پہلا تا اور آخر میں واو نون کا اضافہ ہوگا. تو اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ تم لوگ جاتے ہو تو ہم کہیں گے تذهبون. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے بتائیے گا. تم لوگ بیٹھتے ہو. تجلسون تجلیس تجلسون. تم لوگ لکھتے ہو. تکتبون. تک تکتبون. تم لوگ پڑھتے ہو. تقرؤون. تقرؤون. تم لوگ سنتے ہو. تسمعون ہاں. تسمعون. اور تم لوگ کھاتے ہو. تأکلون تأکلون. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فرق جو ہے وہ بہت کم ہے صیغوں میں. یعنی زیادہ تر معنی کا فرق ہم پہلے حرف سے یا اور تا سے پیدا کر رہے ہیں. آخر میں ایڈیشن ایک ہی طرح کا ہو رہا ہے، الف نون ہے یا واو نون. اور پھر ریپیٹیشن بھی مظاہرے میں بہت ہے کہ ایک لفظ ایک سے زیادہ معنی میں بھی آ رہا ہے. تو یہ ہیں تین لفظ مذکر مخاطب کے. اب مؤنث مخاطب دیکھ لیتے ہیں، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس میں پہلا تا ہی ہوتا ہے لیکن آخر میں یا اور نون کا اضافہ کرتے ہیں، اور یا ساکن ہوگا، نون مفتوح ہوگا. یا ساکن سے پہلے کون سی حرکت آنی چاہیے؟ ویسے نارملی تو ہم جیسے اینڈ پہ کسرہ ضمہ بولتے ہیں، لیکن ضمہ مشکل ہے یا کے ساتھ، تو یا سے پہلے کسرہ آئے گی. تو تم جاتی ہو، ہم کہیں گے تز. بتائیے گا کیا ہوگا؟ تذهبی نا. ٹھیک ہے، تذهبینا. تم جاتی ہو. اور تجلیسوں سے بتائیے گا. تم بیٹھتی ہو. تجلسین. تجلیس تجلیسینا. ٹھیک ہے، تم لکھتی ہو. تکتبین. تکتبینا. تم پڑھتی ہو. تقرئین. تقرئینا. تم سنتی ہو. تسمعین. تسمعینا. اور تم کھاتی ہو. تاکلین. تأکلینا. ٹھیک ہو گیا. پھر تثنیہ مؤنث جو ہے وہ سیم ویسے ہی ہے جیسے
तस्निया मुज़क्कर मुखातब है, यानी यही स्टार्ट में था और एंड पे अलिफ नून का इजाफा होगा। तो ये जितने लफ्ज हमने यहाँ लिखे हैं यही यहाँ तस्निया मुअन्नस मुखातब के लिए भी आएंगे। ठीक है, इसका मतलब है ये वाली जो फॉर्म है जिसके शुरू में ता होता है और आखिर में अलिफ नून, ये कुल कितनी जगहों पे यूज होगी, कितने मानी हो सकते हैं इस लफ्ज के तज़बानी पे? 3 सर सर। 3 हो सकते हैं, बिल्कुल। कौन कौन से? तस्निया मुअन्नस गायब ठीक है, यानी और वो दो तस्निया जाती हैं। मुज़क्कर ठीक है, मुखातिब ठीक है, तुम दो जाते हो। और तस्निया मुअन्नस मुखातिब। बिल्कुल सही, तुम दो जाती हो, तो ये तीनों मानी में आ सकता है। ठीक है, वो दोनों जाती हैं या तुम दोनों जाते हो या तुम दोनों जाती हो। एक तस्निया मुज़क्कर गायब वो इससे डिफरेंट है, उसके स्टार्ट में या है, यज़हबानी। ठीक है, तो यज़हबानी होगा, वो दो जाते हैं, बाकी हर जगह तस्निया में ता आ रहा है, तज़हबानी। अच्छा, इसके बाद रह गया अब जमा मुअन्नस गायब। जमा मुअन्नस मुखातिब, तो जमा मुअन्नस गायब में हमने क्या ऐड किया था? सर वो आखिरी को साकिन करके फिर नून ऐड आखिर किया को था। साकिन करके नून ऐड किया था, फतहा वाला नून मफ्तूह। और वहाँ पहला हर्फ क्या था? सर या ही रहा था वो। या था। तो जमा मुन्नस मुखातब में भी हम एंड पे वही लास्ट लेटर साकिन करके नून ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पहला लेटर हम डिफरेंट रखेंगे, इधर फर्स्ट लेटर ता होगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट लेटर ता है तो वो फिर जमा मुन्नस मुखातब का माना देगा। जैसे तुम औरतें जाती हो तो हम कहेंगे तज हब ना। ठीक है, तो इसी तरह तुम औरतें बैठती हो तो क्या होगा? तजलसना। तज लिस ना। लिसना। लिखने से क्या होगा? तक्तुबना। तक्तुब ना। ठीक है, यक़रअ से क्या होगा? अम, तकरअना। तक़रअना तक़रअना। और यस्माउ से? तस्माना। तस्माअना। तस्मअ और यअकुलु से? तअकुलना। तअकुलना। सही हो गया। कुल कितने सीखे हो गए? सर, ये 12 हो गए हैं सर। 12 हो गए ना। चले हम जरा इसको अलग अलग करके देखते हैं। पहले मुझे बताइए कि सिर्फ जो गायब वाले हैं, सॉरी गायब कह रहा हूँ, जो वाहिद के लफ्ज हैं सिर्फ वो बताएं। वो जाता है के लिए क्या बोलते हैं? यज़हबु यज़हबु। वो जाती है। वाहिद वाले पूछ तज़हबु रहा हूँ अभी से। तज़हबु, ठीक है, जी तुम सर, जाते हो। इसका भी तज़हबु। तज़हबु, तुम जाती हो। सर वो हो नहीं क्या, तज़हबु तुम जाती हो। नहीं, तज़हबु तो तुम जाते हो या वो जाती है के लिए ना। जी वाहिद सर, मुअन्नस और अभी क्या मुखातब पूछा डिफरेंट है। आपने? वाहिद मुअन्नस मुखातब, तुम जाती। तस्माइना, वो सॉरी, तजहबीना। तज़हबीना, ठीक हो गया। अब इनमें देखेंगे वाहिद वाले जो हैं सीगे, इनमें सिर्फ एक सीगा है जिसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, यानी वाहिद मुअन्नस मुखातब में, तो इसमें या नून ऐड हो रहा है एंड पे। बाकी सीगों में कुछ एडिशन नहीं है। अगर स्टार्ट में या है तो वाहिद मुज़क्कर गायब है, अगर स्टार्ट में ता है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो वाहिद मुअन्नस गायब हो सकता है या वाहिद मुज़क्कर मुखातब। क्लियर है? और जो मुअन्नस मुखातब वो वैसे ही डिफरेंट है क्योंकि उसके आखिर में या नहीं आ जाता। अच्छा, अब तस्निया वाले लफ्ज बताइएगा। वो दोनों जाते हैं। यज़हबानी यज़हबानी, वो दोनों जाती हैं। तज़हबानी, तजहबान। तज़हबानी, तुम दोनों जाते हो। इसके लिए भी तज़हबानी है। तज़हबानी, तुम दोनों जाती हो। यही है इसके लिए भी।
तज़हबानी। इसका मतलब है तस्निया के जितने भी सीगे हैं उन सब के आखिर में दो हर्फ होंगे, अलिफ और नून। अलिफ नून हर तस्निया में, ठीक है। अगर स्टार्ट में या है तो वो कौन सा सीगा होगा? सर वो गायब तस्निया मुज़क्कर वाहिद गायब होगा, मुज़क्कर मुज़क्कर गायब होगा। और अगर स्टार्ट में ता है तो फिर तीन है, तीनों ही पॉसिबिलिटीज हैं कि वो मुअन्नस गायब भी हो सकता है, मुज़क्कर मुखातब भी हो सकता है, मुअन्नस मुखातब भी हो सकता है, ठीक है। अब जमा के लफ्ज बताइएगा। तो वो लोग जाते हैं, यज़हबूना यज़हबूना यज़हबूना। वो औरतें जाती हैं, यज़हबना यज़हबना। तुम लोग जाते हो, यज़हबून तज़हब हाँ तज सॉरी तज़हब तज़हबून तज़हबूना। और तुम औरतें जाती हो, तज़हबीना हम्म, तज़हबीना तो ये तो वाहिद है। सॉरी तज़हब तज़हबना। इसमें अब हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, मुज़क्कर वाले लफ्ज के एक तरफ लिख लेते हैं और मुअन्नस के एक तरफ। तो अब आप लोग ये देखें कि जो मुज़क्कर की जमा है, चाहे गायब की हो या चाहे मुखातिब की, उसके आखिर में कौन से हर्फ आ रहे हैं? वाव नून, ठीक है। जमा मुज़क्कर में वाव नून आ रहा है। अगर शुरू में या है तो वो कौन सा सीगा है? जमा मुज़क्कर कौन सा? गायब गायब। और अगर शुरू में ता है तो फिर जमा मुज़क्कर मुखातिब, मुखातिब ठीक है। इसी तरह जो जमा मुअन्नस है उसके आखिर में नून आएगा और उससे पिछला हर्फ साकिन होगा। अगर पहला या है तो वो जमा मुअन्नस कौन सी है? जमा मुअन्नस गायब गायब। और अगर शुरू में ता है तो फिर जमा मुअन्नस फिर मुखातिब मुखातिब, ठीक हो गया। तो आसान है मुजारे में, चूंकि माजी में तो हर सीगा नया है, तो इसमें इतने ज्यादा सीगे उस लिहाज से नहीं बनते मुजारे के अंदर, मिलते जुलते लफ्ज हैं। तो अलिफ नून आप जब भी देखें एंड पे तो वो कौन सा सीगा होगा? तस्निया का तस्निया होगा। स्टार्ट में या है, अगर अलिफ नून के साथ स्टार्ट में या आ रहा है तो कौन से वाला तस्निया? गायब मुजक्कर गायब है, ठीक है। और अगर स्टार्ट में ता है तो मुखातिब मुअन्नस गायब हो सकता है या मुखातिब का कोई भी हो सकता है, मुजक्कर मुअन्नस, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी सीगे के आखिर में वाव नून देखें मुजारे में तो कौन सा सीगा है? जमा का जमा में कौन सा, मुजक्कर के मुअन्नस? सर मुज़क्कर जमा मुजक्कर। अगर वाव नून है दोनों हो आखिर सकते में तो वो जमा जमा मुजक्कर है। और वाव नून के साथ अगर शुरू में या होगा तो फिर जमा मुजक्कर कौन से वाला? गायब गायब। वो शुरू में ता है तो फिर हाजिर ठीक है। इसी तरह अगर आखिर में आप ये देखें कोई मुजारे है जिसका आखिरी अब साकिन है और उसके बाद नून है तो कौन सा सीगा है? जमा मोनस जमा मुअन्नस। और अगर इस केस में शुरू में या हो तो जमा मुअन्नस। गायब 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 होगा फिर और अगर शुरू में ता है तो मुअन्नस मुखातिब जमा मुअन्नस मुखातिब है, ठीक है। क्लियर हो गया ये। इसी तरह जी अगर आप एंड पे देखेंगे या नून ऐड हुआ हुआ है किसी सीगे में, वो कौन सा सीगा है फिर? मुजारे के एंड पे अगर या नून है तो वाहिद मोहन्नस गायब वाहिद मुखातिब। मुअन्नस मुखातिब वाहिद मुअन्नस मुखातिब, ठीक है। तो बस इस तरह आपने इसको अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना है, हर सीगों का जो फर्क है। तो वाव नून जब भी आप एंड पे देखेंगे तो आपका जहन जमा मुजक्कर की तरफ जाना चाहिए। स्टार्ट में या है तो गायब, स्टार्ट में ता है तो मुखातिब, नून है एंड पे उससे पहले वाला हर्फ साकिन है तो जमा मुअन्नस, स्टार्ट में या है तो गायब, ता है तो मुखातिब। या नून देखें एंड पे तो वो वाहिद मुअन्नस मुखातिब, या नून सिर्फ एक ही जगह आता है, ठीक है। अलिफ नून देखें तो तस्निया है,
اگر شروع میں یا ہے تو مذکر غائب کا تسنیہ ہے، اگر شروع میں تا ہے تو پھر وہ مؤنث غائب یا کسی بھی مخاطب کا تسنیہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ الفاظ ہیں یا وہ صیغے ہیں جن میں کچھ اضافے ہو رہے ہیں، تو ہم نے ہر اضافے کو دیکھا کہ واو نون کس کے لیے آ رہا ہے، الف نون کس کے لیے آ رہا ہے، یا نون کس کے لیے آ رہا ہے، اور اکیلا نون کس کے لیے آ رہا ہے۔ یہ کلیئر ہوگی بات؟ ہوں پیج پہ ہے۔ جی جی دوبارہ سر چلے دیکھنا پڑے گا۔ کیا؟ تھوڑا دوہرائی کر دے سر جی۔ جی میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، ابھی اگر مظاہرے کے آخر میں واو نون ہے تو وہ جمع مذکر ہے، شروع میں اگر یا ہے تو غائب کا جمع مذکر ہے، اگر شروع میں پہلا تا ہے تو وہ مخاطب کا جمع مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ آخر میں اگر الف نون ہے مظاہرے میں تو وہ تثنیہ ہے، شروع میں یا ہے تو تثنیہ مذکر غائب، تا ہے تو مؤنث غائب یا مخاطب کا تثنیہ ہے، اگر مظاہرے کے اینڈ پہ یا نون ہے تو واحد مؤنث مخاطب ہے، اور اگر مظاہرے کے آخر میں صرف نون آ رہا ہے اور اس سے پیش طرف ساکن ہے تو یہ جمع مؤنث ہے، شروع میں یا ہوگا تو غائب اور شروع میں تا ہے تو مخاطب۔ کلیئر ہے؟ جی سر۔ نہیں کلیئر ابھی بھی؟ یہ واضح ہے؟ جی 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 سر۔ کلیئر ہے۔ چلیں اب ہم آخری دو صیغے متکلم کے بس وہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک ہی دفعہ پریکٹس کرتے ہیں۔ متکلم میں ہمیں پتہ ہے نا کہ دو ہی لفظ ہوتے ہیں، ایک واحد ہے اور دوسرا لفظ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یذهب تذهب سے ہی کر لیتے ہیں۔ اگر واحد متکلم جو ہے اس میں پہلا حرف الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یا کو ہم الف سے بدل دیتے ہیں یا حمزہ سے، تو یذهب ہے کہ وہ جاتا ہے، تو اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ میں جاتا ہوں تو میں کہوں گا اذهب، ٹھیک ہے؟ اور یہ مؤنث کے لیے بھی یہ ہوگا میں جاتی ہوں کے لیے بھی۔ اسی طرح یجلسو ہے کہ وہ بیٹھتا ہے، تو میں بیٹھتا ہوں کیا ہوگا؟ اجلسو۔ اجلسو، ٹھیک ہے؟ میں لکھتا ہوں اکتبو۔ اکتبو، میں اکتبو پڑھتا ہوں اکتبو کہتے ہیں نا، اکتبو۔ اکتبو، کیوں ہوگا یہ پیش کیوں آ رہا ہے حمزہ پہ جو آپ پیش بول رہے ہیں؟ کیونکہ لام کے کلمے پر وہ ضمہ ہے، لام کلمے پر۔ ایسا کوئی اصول ہم نے پڑھا ہے کہ اگر لام کلمے پر ضمہ ہو تو پہلے حرف پہ بھی ضمہ ہوتا ہے؟ پہلا تو ہوں، بتائے، ہاں کیونکہ تیسرے حرف پہ جب ضمہ آئے تو حمزہ پر بھی ضمہ آ جائے گا، تیسرا نہیں میرے پہ۔ بھائی، ایسا کوئی اصول نہیں ہے، آپ اصل میں اس کو کنفیوز کر رہے ہیں، وہ آپ نے شاید کہیں اور پڑھا ہوگا۔ فعل امر جو ہوتا ہے، فعل امر میں ہم جو حمزہ کا اضافہ کرتے ہیں وہ اس کے لیے اصول ہے کہ اگر ساکن کے بعد اس میں جو حرف ہوتا ہے اس کی مناسبت سے، اس کی حرکت کی مناسبت سے آتی ہے الف پہ حمزہ، ٹھیک ہے؟ ادھر ایسا کوئی اصول نہیں ہے، جو پہلے صیغے کی حرکت ہے وہی اینڈ تک رہے گی، یکتبو تکتبو تو اکتبو، اکتبو نہیں ہوگا۔ اچھا میں پڑھتا ہوں کیا کیا ہوگا؟ اقرأ۔ اقرأ، ٹھیک ہے، میں سنتا ہوں اسمع۔ اسمع۔ اسمع، اور میں کھاتا ہوں یأکلو سے اکل۔ اکل۔ آکلو، اکلو ہے لیکن اس کو آواز زیادہ اس میں فلو لانے کے لیے ہم ان کو ملا کے مد کر دیتے ہیں، اکلو کو آکلو بولتے ہیں، یعنی جہاں پہ بھی اس طرح دو حمزہ اکٹھے ہوں گے تو وہ مد کر دی جائے گی آکلو، ٹھیک ہے؟ یہ واحد متکلم ہے۔ جو جمع ہے متکلم کا یا تسنیہ ہے اس میں بیس فارم کے پہلے حرف کو ہم اس کی جگہ نون یوز کریں گے یا کی بجائے، تو ہم جاتے ہیں نذهب، ٹھیک ہے؟ ہم چاہے دو ہیں یا دو سے زیادہ، ہم بیٹھتے ہیں کیا ہوگا، یا ہم بیٹھتی ہیں نجلسو۔ نجلسو، ہم لکھتے ہیں
नक्तुबु नक्तुबु, हम पढ़ते हैं। नक़रअु नक़रअ नक़रअु, हम सुनते हैं। नस्मउ नस्माउ, हम खाते हैं। नअकुलु नकुलु नकुलो। तो मुतकल्लिम के दोनों सीगों में हम इजाफा नहीं कर रहे, आखिर में कोई हर्फ ऐड नहीं कर रहे, पहले हर्फ को बदल के माना ले रहे हैं हम। यानी या को हमजा से बदला तो वाहिद मुतकल्लिम है, या को नून से अगर बदला तो जमा मुतकल्लिम। ठीक है, क्लियर हो गया। जी सर। अब ये हमारे सारे जी लफ्ज सर मुकम्मल हो गए। अब जहां आपने ये लिखे थे वाहिद वाले और जमा वाले लफ्ज, इनमें हम वाहिद में वाहिद मुतकल्लिम भी लिख लेते हैं। वाहिद मुतकल्लिम क्या होगा, मैं चाहता हूँ के लिए अज़हबु नज़हबु अज़हबु, ये भी लिख लेते हैं अज़हबु। और जमा में भी लिख लेते हैं, जो जमा मुतकल्लिम है, हम जाते हैं। नज़हबु। नज़हबु, ठीक हो गया, क्लियर है जी। अब सभी सीखे हो गए। जी सर अच्छा जी, अब एक दफा मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ एक बार फिर। ये जितने हमने मुजारे के सीखे किए हैं डिस्कस, इसको एक बार फिर कर लें कि देखिए, सबसे पहले तो वो सीखे देखते हैं जिनमें कुछ ऐड होता है, ठीक है, आखिर में जिनमें कोई हर्फ किसी का इजाफा किया जाता है। अगर किसी मुजारे के आखिर में नून का इजाफा है और उससे पिछला साकिन है, तो इसका क्या मतलब है, ये कौन सा सीगा होगा। जमा जमा मुअन्नस मुअन्नस गायब जमा भी हो मुअन्नस, ठीक है। अब अगर इसमें स्टार्ट में या है तो वो कौन सा जमा मुअन्नस है, गायब गायब। और अगर स्टार्ट में ता है तो मुखातिब मुखातिब। क्लियर हो गया। तो जी यज़हबना सर जमा मुअन्नस गायब, तज़हबना जमा मुअन्नस मुखातिब। अब आए इस पे वाव नून की तरफ। अगर आखिर में मुजारे के वाव नून का इजाफा नजर आए तो कौन सा सीगा है, सर जमा जमा कर जमा कौन सा वाली, जमा मुज़क्कर गायब जमा जमा मुज़क्कर गायब जमा मुज़क्कर। मुज़क्कर हाँ, अगर मुखातिब स्टार्ट में या है तो गायब मुज़क्कर गायब गायब, स्टार्ट में ता है तो मुखातिब मुखातिब मुखातिब। ठीक है, इसके बाद आए अलिफ नून पे। अलिफ नून अगर ऐड हुआ हुआ है मुजारे के एंड पे तो सर वो तस्नीया तस्नीह मुअन्नस तस्निया है। अब अगर स्टार्ट में या है तो कौन सा तस्निया, गायब सर गायब या जबानी है मसलन। गायब कौन सा गायब, मुजक्कर गायब के मुअन्नस गायब, मुज़क्कर मुज़क्कर गायब। में भी होता है याद मुजक्कर गायब जी। किसी ने कुछ कहा था, शायद तहरीम ने या उम्मे कुलसूम ने। नहीं नहीं सर वो ये इसी को ही मैंने बोला था अच्छा ठीक है, अगर या है तो वो तस्निया मुजक्कर गायब, और अगर स्टार्ट में ता है तो फिर तस्निया अम, मु- तस्निया मुज़क्कर मुखातबीन। और तस्नीया मुअन्नस गायब भी हाँ, पहले मुअन्नस गायब, मुअन्नस गायब भी हो सकता है, मुजक्कर मुखातब भी हो सकता है, और मुजक्कर और मुअन्नस मुखातब भी हो मुअन्नस सकता है। ठीक मुखातिब है, भी ठीक है। तो ये तीन जगहों पे आ रहा है ता अलिफ नून के साथ। ठीक हो गया, इसके यूजेजेस सबसे ज्यादा है। तो फिर अगर आप मुजारे के एंड पे देखें कि या नून है, तो या नून अगर आखिर में आ रहा है तो कौन सा सीगा है, वाहिद मुअन्नस मुखातिब वाहिद मुअन्नस मुखातब, बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा, मुझे ये भी बता दें, इनसे पिछले हरूफ पे हरकत क्या पड़ी जाती है। नून से पहले वाला हर्फ तो साकिन होता है, वाव से पहले वाले हर्फ पे क्या हरकत बोलते हैं, दमा सर
दम्मा। कसरा। अलिफ से पहले वाले हरकत पे क्या होती है? फतहा। 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 या से पहले वाले हर्फ पे कसरा। 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 ठीक हो गया। तो यज़हबना तज़हबना, यज़हबूना तज़हबूना, यज़हबानी तज़हबानी और तज़हबीना, ये सारे सीगे हो गए। ठीक है। अब जी वो सर। सीगे देखें जिनमें कुछ भी ऐड नहीं होता, उनकी चार सूरतें हो सकती हैं। अगर आखिर में कुछ इजाफा नहीं हुआ हुआ तो या तो शुरू में उनके या आएगा, मिसाल के तौर पे यज़हबू, या शुरू में ता होगा जैसे तज़हबू, या शुरू में हमजा होगा जैसे अज़हबू, या शुरू में नज़हबू नून आएगा। ठीक है। तो चार ऑप्शंस है ना, चारों मुमकिन है कि पहला या हो सकता है, या ता हो सकता है, या हमजा हो सकता है, या नून, उन सीगों में जिनके आखिर में कोई हर्फ ऐड नहीं किया गया। अब इनमें हर एक का बताइएगा कि अगर ये शुरू में या है तो सीगे में जो मुजर्रद सीगा यानी जिसके आखिर में कोई इजाफा नहीं है, तो ये वाहिद कौन सा मुज़क्कर सीगा होगा? गायब। क्या वाला? वाहिद मुजक्कर वाहिद मुज़क्कर गायब। गायब। वाहिद मुज़क्कर गायब। ता वाला कौन सा सीगा है? वाहिद मुअन्नस गायब। और इसके दो वाहिद यूजेजेस हैं। सर ये मुखातिब में भी आता है वाहिद वाहिद मुज़क्कर। मुजक्कर मुखातब में भी आएगा। ठीक है, ये दो जगह आ रहा है। तो फिर अज़हबू बताएं, हमजा वाला जो सीगा। वाहिद मुतकल्लिम। वाहिद वाहिद मुतकल्लिम मुतकल्लिम। में। और और नून वाला नज़हबु सीगा जमा जमा मुतकल्लिम। जमा तस्नीया हो मुतकल्लिम। जाए। फिर हो गया। तो अब जी इस तरह यस। भी जरा आप इसको समझ सकते हैं कि आपके पास जैसे वो सारे सीगे उनका एक ब्रेकअप आ जाता है कि आखिर में अगर वाव नून है तो जमा मुजक्कर है, नून है तो जमा मुअन्नस है, अलिफ नून है तो तस्निया है, या नून है तो वाहिद मुअन्नस मुखातिब है। और अगर कुछ ऐड नहीं हुआ हुआ तो वो भी हमने देख लिया कि या के साथ क्या मीनिंग है, ता के साथ, हमजा के साथ, नून के साथ। लेकिन ये तो चीज़ है जिसका ताल्लुक समझ से है। अब समझने के बाद जो असली काम है वो इसको प्रैक्टिस करना है कि इसको ज्यादा से ज्यादा अफाल लेके आप ये सारे सीखे उससे बनाएं। ठीक है। सब क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं है कहीं पे? नो सर। नहीं है, क्लियर है चलें, सर। अच्छी बात है। अब हम बुक में जो गिवन है वो जरा पढ़ लेते हैं एक दफा, और फिर एक्सरसाइज इसकी देख लेते हैं अगर यहाँ कोई दी गई है तो। चाहिए शुरू में वही 14 सीखे आगे देख लें एक दफा, जैसे यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना, तंसुरु तंसुरानी यंसुरना, फिर तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना, तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना, और अनसुरु ननसुरु। अम, एक इन्होंने यहाँ नोट दिया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। नूने एराबी, ये नूने एराबी बेसिकली कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं वाव नून के बाद जो वाव के बाद जो नून है, और अलिफ के बाद जो नून है, और या के बाद जो नून है, इस नून को नूने एराबी बोलते हैं। ठीक है। और उसकी वजह ये है कि जैसे हमने पढ़ा था कि फेल में मुजारे सिर्फ ऐसा फेल है जो चेंज होता है, जिसमें एराब होता है। तो ये जो नून है ये मुजारे का एराब बताता है कि मुजारे मरफू है या मंसूब है या मंजूम है। इसलिए इस नून को नून एराबी कहते हैं कि इस नून के जरिए हमें मुजारे का एराब मालूम होता है। कौन सा नून? जो वाव अलिफ या के बाद ऐड हुआ हुआ है, अकेला नून नहीं। ठीक है। ये जो अकेला नून है इसका भी वैसे एक नाम होता है, इसे नून निस्वा कहते हैं। ये जमा मुअन्नस का नून निस्वा, चूंकि निसा के मानी में ना खवातीन के लिए, तो ये जमा मुअन्नस वाला नून नून निस्वा कहलाता है। लेकिन ये जो वाव या अलिफ या के बाद नून है, ये नून एराबी है। तो आगे कह रहे हैं कि फेले मुजारे के 7 सीगों, यानी जो 4 तस्निया के सीगे हैं, तस्निया मुजक्कर गायब, मुअन्नस गायब, मुजक्कर मुखातब, मुअन्नस मुखातब, 2 जमा मुजक्कर के सीगे, मुजक्कर गायब और मुजक्कर मुखातब, और एक वाहिद मुअन्नस मुखातब के आखिर में जो नून है उसे नून एराबी कहते हैं। क्लियर है? मतलब यज़हबानी, तज़हबानी, यज़हबूना, तज़हबूना और तज़हबीना, इन सब के एंड पे जो नून आ रहा है वो नून एराबी कहलाता है। अभी ये सिर्फ इसका हम लोग नाम बता रहे हैं, आगे चल के वो एराब भी बताएंगे।
اور دوسرا نوٹ ہے کہ ثلاثی مجرد فعل مضارع معروف کا تیسرا حرف یعنی عین کلمہ یا عین کلمہ مفتوح، مکسور اور مضموم تینوں طرح آتا ہے۔ یہ اصطلاح میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہی ہے۔ ثلاثی مجرد کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہے کیا؟ نہیں سر۔ نہیں پڑھا نا، اس بک میں بھی پہلے نہیں آیا۔ جی سر۔ ثلاثی کہتے ہیں ایسے کلمے کو، یعنی ایسا اسم یا فعل جس کا مادہ 3 حرف کا ہو، ٹھیک ہے، جس کے روٹ میں 3 لیٹرز ہیں، وہ ثلاثی ہے۔ جیسے کتبہ، ذہبہ، جلسہ، سمع، یہ سارے ثلاثی ہیں۔ اور مجرد ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس میں صرف حروف اصلی ہوں، جس میں کوئی اضافہ نہ ہو، حروف زائد نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پہ علیمہ، ذہبہ، ذکرہ، جلسہ، اکلا، شریبہ، سمع، یہ سارے ثلاثی مجرد ہیں، یعنی جو صرف 3 حرف کا فعل ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں تعلم، استغفر، اذهب، اجلس، یہ مجرد نہیں ہے چونکہ ان میں حروف اصلی کے علاوہ کوئی حروف زائد بھی آ رہا ہے۔ کلیئر ہے؟ تو یہ جو ثلاثی مجرد کہہ رہے ہیں یہ سادہ لفظوں میں 3 حرف والا فعل ہے بیسیکلی، وہ فعل جس میں صرف 3 حرف ہیں، جیسے ذہب ہے، جیسے سجدہ ہے، جیسے نصر ہے، جیسے اکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل مضارع معروف، معروف کا کیا مطلب ہے؟ یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے پہلے، معروف، جس میں فائل پتا ہو۔ وہ ہاں، جس کو پیسے میں فائل یا بتایا جس میں جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو ثلاثی مجرد مضارع معروف ہے اس کا تیسرا ہے یعنی عین کلمہ، یہ عین کے نیچے جو زیر ہے یہ غلط ہے، عین کلمہ نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ تیسرا ہے یعنی عین کلمہ، عین کلمہ بیسیکلی ہم اس کو کہتے ہوتے ہیں جو روٹ کا سیکنڈ لیٹر ہوتا ہے۔ تو جیسے یذہبو ہے، تو یذہبو میں چونکہ سٹارٹ میں یا آ جاتا ہے تو یا کو کاؤنٹ کریں تو آ جو ہے یعنی عین کلمہ جو روٹ کے دوسرا لیٹر ہے وہ ترتیب میں تیسرا بنتا ہے، تو یا اس کو سیکنڈ لاسٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فعل میں نے شاید یہ بات پہلے بتائی تھی کہ فعل کے اندر آخری حرف ہمیشہ، آخری دونوں حرف مادے کے ہوتے ہیں، یعنی جو بھی لاسٹ لیٹر ہوگا کسی فعل کا وہ لام کلمہ بھی ہوگا۔ اسی طرح جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے وہ عین کلمہ بھی ہوگا، چونکہ آخری حرف کے اس سے پہلے والا حرف زائد نہیں ہوتا کبھی بھی۔ زائد حروف جتنے بھی آتے ہیں وہ فا کلمے اور عین کلمے کے بیچ میں آتے ہیں یا فا کلمہ سے پہلے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آخری دونوں حرف ہمیشہ مادے کے ہی ہوں گے۔ تو سیکنڈ لاسٹ جو ہے یا عین کلمہ وہ مفتوح بھی آتا ہے، مکسور بھی آتا ہے اور مضموم بھی آتا ہے۔ مفتوح جیسے یذہبو تو سیکنڈ لاسٹ پہ زبر بول رہے ہیں، مکسور ہے جیسے یجلسو تو ہم نے سیکنڈ لاسٹ پہ زیر بولی ہے، اور مضموم ہے جیسے یکتبو سیکنڈ لاسٹ پہ ضمہ آ رہی ہے۔ اس پہ ہماری شاید بات ہوئی تھی کہ یہ جو تلفظ چینج ہوتا ہے یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا، اور آپ لوگوں نے پوچھا بھی تھا اس میں شاید سوال کہ کہیں ہم زبر بول رہے ہیں سیکنڈ لاسٹ پہ، کہیں زیر یا کہیں پیش۔ اس پہ ہماری بات ہوئی تھی نا کہ اس کا اصول کیا ہے، ہوئی تھی کہ نہیں؟ جی سر آپ نے جی کیا اصول ہے؟ بتایا اس میں آپ نے سر تو یاد نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ بتایا تھا کہ اس میں تینوں حرکات آ سکتی ہیں، مطلب ابھی جو سمجھ آ رہی ہے اس میں سر یہی چیز ہے کہ مطلب ایک کوشچن ہے یس ہاتھ کے اوپر زبر آئے گی لیکن اس کے اپوزٹ آپ نے ورڈ ہو تو لام کے نیچے زیر، کیا ٹھیک ہے، یزبو جو ہے خاک کے نیچے زیر نہیں آ سکتی؟ یزہبو نہیں نہیں، ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ ورڈ ویری کرے گا۔ ہاں نہیں ہو سکتا، یہ تو ہر لفظ کا جیسے تلفظ ہے نا، مثلا اب جیسے ہم لکھنا بولتے ہیں، لکھنا تو نہیں بول سکتے۔ اب کوئی اگر دوسری زبان والا آ کے کہے کہ لکھنا کیوں نہیں ہو سکتا، ہم ہنسیں گے اس پہ، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ تو لفظوں کا جیسے تلفظ ایک طے ہوتا ہے ہر زبان میں، یہ تو تلفظ سے متعلق ہے کہ لفظ یذہبو بولا جاتا ہے، یذہیبو نہیں بولا جاتا۔ یذہیبو کوئی بھی اگر مطلب بولے ایک گا ہی تو سب ورڈ اس کی میں طرف دیکھیں گے کہ یار یہ کیا بول رہا جی سر ایک ہی ورڈ میں اگر یزہبو ہے تو اس میں ہا کے پر مطلب زبر آئے گی، فتحہ، کسرہ ہے۔ اور زمانی۔
وہ دوسرے ورڈ میں آ سکتا ہے کہ جو سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے اس پہ کسرہ یا زمہ آ سکتی ہے، ہاں ہاں، یعنی لیکن وہ یہ اس نہیں پہ کہہ رہے کہ ایک، بالکل، یعنی یہ بات وہ نہیں کر رہے کہ ایک فعل جو ہے وہ تینوں طرح آ سکتا ہے، فتحہ کسرہ ضمہ، بلکہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو افعال تین حرف والے ہیں وہ تین طرح سے آتے ہیں، تین اوزان پہ آتے ہیں، ان میں سے کچھ فتحہ کے ساتھ یوز ہوتے ہیں، کچھ کسرہ کے ساتھ، کچھ ضمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ لیکن جو فتحہ کے ساتھ یوز ہوتا ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہی ہوگا، جو کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے وہ کسرہ ہی کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ تلفظ ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اب جیسے ہم پڑھنا بولیں گے نا، پیڑنا نہیں بولیں گے، وہ بولے گا کوئی تو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کہہ کیا رہا ہے، تو تلفظ ہر زبان میں طے ہوتا ہے نا الفاظ کا، تو وہ بھی اسی طرح ہے لیکن کہ اب سر آئی تھنک یکتوبو ہوتا ہے، یکتیبو نہیں ہوتا۔ ہوں سر آئی تھنک ایسا تو ورڈ بتایا تھا آپ نے جس میں کہ اس وہ میں کے نے بتایا تھا کہ کچھ اعراب بدل. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ یعنی روٹ ورڈز ایسے ہیں جن سے فعل دو وزنوں پہ آ رہا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ خزانہ بھی یوز ہوتا ہے اور خزینہ بھی یوز ہوتا ہے، تو لیکن پھر دونوں کا میننگ اس میں ڈفرینٹ ہوتا ہے جنرلی، یا سم ٹائمز کچھ ایسے بھی ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں کہ جن میں دو تلفظ آ رہے ہوتے ہیں، دونوں کا معنی بھی سیم ہوتا ہے لیکن تلفظ دونوں طرح مروج ہوتا ہے، یعنی اس کو کچھ لوگ مثال کے طور پہ اب میرے ذہن میں اس کی جیسے یقتور، نہیں وہ تو نہیں ہے، ہاں جیسے حصلہ جو ہم بولتے ہیں حاصل کرنا، حصلہ کا جو مضارع ہے وہ یہ سلو بھی یوز کیا جاتا ہے، یہ سیلو بھی کیا جا سکتا ہے، آپ دونوں طرح بول سکتے ہیں، اور معنی ایک ہے دونوں کا، حاصل کرنا، چاہے یہ سیلو بولیں یا چاہے یہ سلو بولیں، لیکن یہ بھی اگین وہی تلفظ کس نے طے کیا کہ یہ دونوں طرح بول سکتے ہیں؟ اہل زبان نے طے کیا نا، کہ ہم نے دیکھا کہ کبھی وہ یا سیلو بولتے ہیں کبھی یا سلو بولتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس لفظ کو دونوں طرح بولنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے ہی اب جیسے ہمارے یہاں کوئی لوگ نمک بول رہے ہوں گے، کچھ نمک بول رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لفظ اس طرح کے مل جاتے ہیں جن میں ایک سے زیادہ تلفظ مروج ہوتے ہیں کسی زبان میں، جی اور کچھ لفظ آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے دیکھو کہ جن میں دو تلفظ ہیں لیکن دونوں کے معنی مختلف ہیں، جیسے ہم ملنا بولیں تو ملنے کا مطلب اور ہے، اور ملنا بولیں تو ملنا کا مطلب اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہر زبان کے اپنے یوزیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جی سر، اس میں مٹی اور مٹی دو ورڈس بولے جاتے ہیں، کیا جی؟ ایسا ہے؟ ایسا سمجھ نہیں آئی؟ کیا سمجھ نہیں آئی؟ سر آپ کو یہ مٹی اور مٹی کا میں پوچھ رہی تھی کہ ہاں جیسے یہ یہ مٹی اور مٹی، بہترین، یہ اس کی اچھی مثال ہے، یہ دونوں طرح اور بولا سر جاتا ہے۔ اہل زبان میں مطلب یہ کچھ مطلب ایکسیپشنل کیسز ہیں، اس میں ہاں یہ نہیں ایسے ہی کہہ ہے، سکتے کہ ہر ایک فعل. بالکل، اور اس کا کوئی اصول، گرامیٹیکل اصول نہیں ہوتا، یہ چیز یعنی آپ سیکھتے ہیں اہل زبان سے، تلفظ سیکھا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہم سیکھتے ہیں کہ لفظ ذہبہ بولا جاتا ہے، ذہیبہ نہیں بولا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم نے شاید ڈسکشن ہوئی تھی پہلے کہ جو مفتوح بولنا ہے، مکسور یا مضموم، اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا، یہ یاد ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے جی، چلیں اچھی بات ہے، باقی اس کو پھر پڑھ لیجئے گا، اور اینڈ پہ اس کے ایکسرسائز نہیں گیون یہاں دی ہوئی ہے، اس سے انہوں نے کہا کہ کچھ فیل دیے، اس سے ذرا گردان کرنی ہے، تو یہ کر کے مجھے بھیج دیجیے گا، جیسے یہ یسمع، یشہد، یمدح سے، اسی طرح یعرف، یعدل، یثق سے، پھر یخرج، یہرب، یدخل سے، بہتر پہ السلام علیکم۔